الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 9ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا یہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا، تب اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فائدہ ہمیں معلوم ہوگا۔ دنیا میں تو ہونا ہی ہونا ہے، آخرت میں یہ ہوگا کہ ذکر کر کے ہم اپنا نام حضور کے غلاموں میں لکھاتے ہیں۔ تو حضور کے غلاموں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خاص کرم اور رحم ہوگا کہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، میں ایک کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، میں ایک کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میدان محشر میں جب فرشتے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اشارہ فرمائیں گے کہ انہیں چھوڑ دو، یہ ہمارے غلام ہیں۔ صرف اشارہ ایک کو نہیں، 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کتنے سارے لوگ حضور کی شفاعت اور حضور کے اشارے سے جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے ہیں، اور مکہ میں کافروں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اس 100 اونٹ کی انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے، حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے نکلے اور حضور کا تعاقب کیا۔ بہت سارے لوگ تو دور دور تک حضور کا تعاقب کرتے رہے، لیکن بفضلہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار نہ کر پائے۔ اسی سفر میں جب حضور ہجرت فرما رہے تھے، دوسرے روز حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب مقام قدیر میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ کا گزر ہوا۔ حضور جس راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ام معبد کا گھر پڑتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس جگہ سے گزرے۔ ام معبد تھی کون؟ یہ ایک ضعیفہ عورت تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن ان کے اندر ایک عادت بہت اچھی تھی کہ وہ اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ راستے سے جو بھی گزرتا تھا مسافر، اسے ام معبد کھانا دیتی تھی، پانی دیتی تھی، مہمان نوازی کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا۔ اس عورت سے، ام معبد سے حضور نے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ فرمایا، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ وہ بیچ دیتی، حضور کو دے دیتی۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی کمزور بہت پتلی دبلی بکری بندھی ہوئی ہے، پتلی دبلی بکری بندھی ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ بکری دودھ دیتی ہے؟ حضور نے پوچھا کیا وہ بکری دودھ دیتی ہے؟ تو معبد نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ معبد نے اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ اس کمزور بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا تو اس کا تھن جو ہے دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پیا، اور معبد کے تمام برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ اتنا دودھ تو جرسی گائے بھی نہیں دیتی ہے، وہ چھوٹی سی بکری حضور کے معجزے سے دے رہی ہے دودھ، اور حضور اس چھوٹی بکری، ایک کمزور بکری سے دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ تو حضور کا کمال اور معجزہ ہے، لیکن حضور کے غلاموں کا بھی ایسا ہی معجزہ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے تو پتھر کی گائے سے دودھ نکال دیا، پتھر کی گائے سے دودھ نکال دیا۔ تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ہاتھ لگایا، دودھ دوہا، یہاں تک کہ سب نے سیراب ہو کر کے پیا، معبد کے تمام برتن بھی بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاوند، ان کے شوہر دونوں مشرف اسلام ہو گئے، دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری جس پہ حضور کا ہاتھ لگ گیا تھا 18 ہجری تک زندہ رہی، 18 ہجری تک زندہ رہی۔ حساب لگائیے، مطلب حضور ہجرت فرما رہے تھے تو وہاں سے ہجری سن شروع ہوا، تو 18 ہجری مطلب 18 سال تک وہ بکری زندہ رہی۔ عام طور پر بکری 6 یا 7 سال تک زندہ رہتی ہے، عام طور پر، کوئی زیادہ بھی، لیکن عام طور پر جو دیکھا جائے وہ 6-7 سال تک زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک شخص کی بکری غائب ہو گئی، تو اس نے کہا کہ حضرت میری بکری غائب ہو گئی، مل نہیں رہی۔ تو امام اعظم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ بکری کتنے دن تک زندہ رہتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 7 سال تک زندہ رہتی ہے۔ تو امام اعظم نے 7 سال تک بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا۔ یہ تقویٰ تھا ان کا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں اسی بکری کا گوشت نہ آ جائے، جو بکری غائب ہو گئی ہے اس بکری کا گوشت نہ آ جائے۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہمارے امام ہیں، جن کے ہم پیروی کرتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ تو عام طور پر بکری 6-7 سال تک زندہ رہتی ہے، اور لیکن یہ بکری کمزور دبلی پتلی جس سے حضور نے دودھ نکالا تھا، یہ عام الرماد تک یعنی 18 ہجری تک زندہ رہی، 18 سال تک زندہ رہی۔ اور کچھ بکریاں تو کچھ مہینے دودھ دے کر اس کا بند بھی ہو جاتا ہے دودھ، لیکن یہ بکری برابر دودھ دیتی رہی، برابر 18 سال تک دودھ دیتی رہی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضور کے بعد ابو بکر کی خلافت کا دور گیا، اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا، جب سخت سوکھا پڑ گیا، تو تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی تھی،
صبح شام برابر دودھ دیتی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور نے جس بکری کے تھن میں ہاتھ لگا دیا، اللہ کے فضل سے اس بکری نے 18 سال تک لگاتار دودھ دیا، جبکہ سارے جانوروں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، اس وقت بھی اس بکری نے دودھ دیا۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو تھیلی میں کچھ کھجوریں ڈال کر حضور نے دے دی اور فرمایا جب بھی بھوک لگے تو اس سے نکال کر کے کھا لینا، لیکن دیکھنا نہیں کتنی بچی ہے، دیکھنا نہیں کتنی بچی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس تھیلی سے کھجور نکال کر کئی سال تک کھاتے رہے، اور اس کا حساب لگایا جائے تو ٹن تک پہنچتا ہے، ٹنوں تک پہنچتا ہے۔ اتنے کلو کھجور نکال کر اس سے کھائی گئی کئی سالوں تک۔ لیکن ایک دن ابو ہریرہ نے سوچا کہ دیکھے بچی کتنی ہے، تو جھولا کو الٹا کر کے دیکھا، اسی دن سے وہ ختم ہو گئی۔ تو حضور نے یہ ایک حکمت ہوتی ہے کہ اس کو مطلب ختم ہونا تھا، ورنہ یہ تو قیامت تک چلتے رہتے۔ حضرت جابر کے گھر جب حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی تھی تو ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا اور تھوڑا سا آٹا تھا، اس کی روٹی بنائی گئی تھی۔ اب وہ آٹا اتنا تھا کہ اس سے 2-4 آدمی ہی کھا سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنے ساتھ تو سارے صحابہ کو بھی بلا لیا اور حضرت جابر سے کہا کہ جابر تمہاری بیوی اتنے آٹے کا روٹی نہیں بنا پائے گی، ایک کام کرو محلے کی عورتوں کو بھی بلا لو۔ اور حضور نے اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، روٹی بنتی رہی، لوگ کھاتے رہے، سالن پکتا رہا، لوگ کھاتے رہے، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے شکم سیر ہو کر کے کھایا، لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ لیکن جب اسے کھول کر کے جب دیکھا گیا تب وہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ بکری کا واقعہ جو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری تھی، یہ 18 سال تک یہ زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن یہ معجزہ مانے گا کون؟ وہی مانے گا جس کے پاس آنکھوں کی عقل ہوگی، کیونکہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، کو رہے دید کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جس کو نظر ہی نہ آئے تو دیکھے کیا ہے؟ تو جس کے پاس عشق مصطفیٰ کی آنکھ ہے اور عشق مصطفیٰ سے دھڑکنے والا دل ہے، وہی اسے محسوس کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور مان سکتا ہے۔ لیکن جس کے دلوں پر اور آنکھوں پر پردہ ہے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہی 100 اونٹ حاصل کرنے والوں میں حضرت سراقہ بھی ہیں، حضرت سراقہ بھی ہیں جو حضور کو پکڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑا آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہسوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا، حضور کے پیچھے پیچھے آتا ہوا نظر آیا، لیکن قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ قریب پہنچ کر کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ پکڑ لے، مگر اس کے گھوڑے نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی، گھوڑے سے گر پڑے تو پھر اٹھ کر پھر سوار ہوئے اور پکڑنے کے لیے گئے، لیکن جب قریب پہنچے تو حضور کی دعا کی برکت سے، حضور کی دعا سے پتھریلی زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ حضور نے دعا فرما دی کہ اے زمین اس کے گھوڑے کے پیر کو پکڑ لے، تو سراقہ کے گھوڑے کو پیر کو زمین نے ایسا پکڑا کہ پیر جو ہے پتھریلی زمین میں، نرم زمین میں نہیں، پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پیر گھٹنے تک دھس گئے اور وہ گھوڑے سے گرے اور تعجب کرنے لگے۔ یہ جب معجزہ دیکھا سراقہ نے تو دہشت کے مارے کانپنے لگے اور
امان امان پکارنے لگے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، معافی دے دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دل تو نرم تھا ہی، رحم و کرم کا دل تو تھا ہی، کیونکہ رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے تھے۔ حضور کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور مجبوری اور گریہ و زاری پر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا زمین بھی حضور کا حکم مانتی ہے، جب حضور کہیں پکڑ لے تو زمین پکڑ لیتی ہے، اور جب حضور کہیں چھوڑ دے تو زمین چھوڑ دیتی ہے۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ حضور کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ حضور جو فرمائیں دنیا کی مخلوق بھی وہی کرتی، یہاں تک کہ بے جان زمین بھی وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اس نے زمین نے چھوڑ دیا، اور حضور نے سراقہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے، یا رسول اللہ مجھے ایک چٹھی پر لکھ دیجیے کہ مجھے امان ہے، مجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی کہ انہیں امان دی جاتی ہے، حضور نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا، اپنے جھولے میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گئے۔ راستے میں جو شخص بھی حضور کے بارے میں پوچھتا ہوا نظر آتا تو سراقہ اس کو کہہ دیتے کہ میں نے تو دور دور تک تلاش کیا ہے لیکن حضور اس طرف نہیں گئے ہیں، حضور ادھر نہیں گئے ہیں۔ اس طرح حضرت سراقہ کہتے ہوئے چلے گئے، اور واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراقہ پکڑنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور نے سراقہ سے کہا، اے سراقہ تم ان 100 اونٹوں کی لالچ میں ہمارے پیچھے آ رہے ہو، ہم تو تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہے ہیں۔ کسریٰ کے کنگن، وہ بھی سونے کے کنگن، سونے کے کنگن، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن حضور نے حضرت سراقہ کے لیے جائز فرما دیا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سراقہ کو سونے کے کنگن عطا کر دیے، اور کسی مرد کو سونا پہننا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ چاندی پہننا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی چاندی کتنی 4.25 ماشے کی ہو، تو وہ کیسی 4.25 ماشے سے کم، وہ کتنی ہوتی ہے؟ 4 گرام ہوتی ہے، 4 گرام، اور 4 گرام سے زیادہ ہو جائے تو اس کا پہننا بھی ناجائز ہے، اور اگر نماز پہن کر کے پہن لی تو نماز بھی مکروہ ہے، تحریمی ہے، تو یہ جائز نہیں کسی کے لیے۔ حضرت سراقہ کے لیے حضور نے جائز فرما دیا، اور سراقہ یہ پروانہ لے کر کے چلے گئے۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب حضور نے امن کا پروانہ دیا تھا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، مگر حضور کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ جب حضور نے فتح مکہ اور جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر کے جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ بہت بڑی جماعت، اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ خیال رہے کہ یہ سراقہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی سراقہ ہیں سراقہ ابن مالک ہیں جن کے بارے میں حضور نے اپنے علم غیب سے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے، دونوں کنگن پہنائے جائیں گے، کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے بعد برسوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں
ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے تاجدار دو عالم کے فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ ابن مالک کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر کے سراقہ بدوی کو پہنا دیا ہے۔ حضرت سراقہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ 24 ہجری میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ کب؟ جب کنگن پہن لیا اس کے بعد، اور اس سے پہلے حضرت سراقہ ایک مرتبہ اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگوں کو نا امیدی ہو گئی کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ لوگ قریب بیٹھ کر کے دعا کرنے لگے تو حضرت سراقہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تمہارے آخری وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کہا اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو موت نہیں آ سکتی؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کہا نہیں، ابھی میں نے کسریٰ کے کنگن پہنے کہاں ہیں، ابھی میں نے کسریٰ کے کنگن پہنے کہاں ہیں؟ ہمارے نبی نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا سراقہ کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ ابھی ایران فتح نہیں ہوا، کنگن آئے نہیں، کنگن میں نے پہنے نہیں، ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، تو اتنا یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ ابھی میں نے حضور کے علم غیب کے مطابق کنگن نہیں پہنے ہیں۔ اور پھر جب ایران فتح ہوا کنگن تلاش کیے گئے، حضرت سراقہ کو دے دیے گئے۔ وہ فاروق اعظم جو ایک ذرہ برابر بھی شریعت کے خلاف بات گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب سونے کا کنگن حضرت سراقہ کو دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے سراقہ یہ کنگن حضور نے صرف تمہارے لیے جائز کیا ہے، اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں، ورنہ اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے جو حضور نے تمہارے حق میں فرمایا تھا۔ تو اس بات کو مکمل کرنے کے لیے اور علم غیب مصطفیٰ کی تصدیق کرنے کے لیے تمہیں یہ کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ تو حضور جس بات کی بشارت دیتے وہ یقیناً پوری ہو کر کے رہتی ہے۔ سراقہ کو کتنا یقین تھا کہ جب کنگن ملیں گے تبھی اس کے بعد ہی مجھے موت آئے گی، اس سے پہلے موت آ سکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر کے اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں مل جائے گا۔ کون؟ بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے کہ حضور کو گرفتار کریں گے، لے کر کے جائیں گے اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کریں گے، اور اس لالچ میں آ گئے۔ مگر جب حضور کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، خدا کا رسول ہوں۔ تو جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ حضور کا چہرہ جو ایک بار دیکھ لے تو اس چہرے کے نور کا اثر ایسا ہوتا ہے قلب کے اوپر کہ قلب اور پورا جسم حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور اور جمال نبوت، جلال نبوت کو جب انہوں نے دیکھا تو فوراً دامن اسلام میں داخل ہو گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی یا رسول اللہ ابھی تک تو میں 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جب مدینے میں داخل ہوں تو ایک جھنڈے کے ساتھ داخل ہونا چاہیے آپ کو۔
ایک جھنڈے کے سائے میں داخل ہونا چاہیے تاکہ شان و شوقت کے ساتھ آپ داخل ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر، حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا یا رسول اللہ آپ مدینے میں کہاں اتریں گے؟ تو تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ حضور مدینہ میں گئے تھے تو سب لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر پہ آ جائیں، ہمارے گھر پہ آ جائیں، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کسی کے گھر پہ جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ کی طرف سے اس اونٹنی کو حکم ملا ہے، یہ اونٹنی جس گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر پہ قیام کروں گا، میں اسی کے گھر پہ قیام کروں گا۔ چنانچہ آپ آگے سنیں گے کہ یہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی تھی، اس لیے حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام فرمایا تھا۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اکرم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ کے پیش کیے، ایک دم قیمتی کپڑے حضور کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ کپڑے نذرانے کے طور پر تحفے کے طور پر پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم اور حضرت ابوبکر صدیق نے قبول فرما لیا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو قبول کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور اب شہنشاہ رسالت مدینے میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے تھے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں مدینہ میں، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار رہتے تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ روزانہ شہر کے باہر نکل جاتے اور اسی انتظار میں رہتے کہ اب حضور آ جائیں گے، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے۔ اس طرح کئی دن تک انتظار کرتے رہے، اور جب دھوپ خوب تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ صبح جاتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو اپنے گھروں کو واپس آ جاتے تھے مایوسی کے عالم میں۔ لیکن ایک دن قسمت کا ستارہ ان کا بلند تھا، ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے، آپ کا انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے کے اوپر سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے، تو اس نے بآواز بلند پکارا، اے مدینہ والو، جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی اور خوشی کے ساتھ بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ اس طرح حضور کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے اور قبیلہ عمرو ابن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔
یہ مدینہ کے باہر کی بات ہے، ابھی حضور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ تب کی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرو ابن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ اہل خاندان نے اس فقر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے ہیں، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے جاتے تو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے جاتے۔ پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا صلاۃ و سلام کا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضور جب مدینے میں آئے تھے تو مدینہ والوں نے اسی صلاۃ و سلام سے حضور کا استقبال کیا تھا۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور انہیں منع فرما دیتے۔ پتہ چلا کہ یہ جائز کام ہے اور محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اسی جگہ پر حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے اور وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر! عمرو ابن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا، ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہوگا، غالباً چاند و سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان زیادہ روشن ہے۔ اور شاید خاندان عمرو ابن عوف کا بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا، ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا، اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز کی برکت تھی۔ حضور جہاں جہاں تشریف لے جاتے خیر و برکت کا وہاں نزول ہونے لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مدینہ پہنچے تو ہجرت کا جب پہلا سال تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور نے حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو ابن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی، اس زمین کو آپ نے پسند فرمایا۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھ دی، اور یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان و شوکت میں قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور اللہ ستھرے کو پیارا رکھتا ہے، ستھرے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ اس کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا۔ حضور مسجد کی تعمیر میں اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے کہ حضور کا جسم جھک جاتا تھا۔ جب کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو جسم جھک جایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں مدد کرتے تھے، اور آپ کے جانثار صحابہ
میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے، ان کا مان رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس پتھر کو چھوڑ دیتے تھے، دوسرا پتھر اٹھا لیتے تھے۔ اس پتھر کو چھوڑ دیتے تھے، دوسرا پتھر اٹھا لیتے تھے۔ اس پتھر کو چھوڑ کر ان کی دلجوئی ہو جاتی تھی کہ چلو حضور نے ان کی بات مان لی، لیکن حضور پھر دوسرے پتھر کو اٹھا کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کوئی عزت دے تو اس کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، کوئی عزت دے تو اس کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس عزت سے غرور و گھمنڈ میں نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ اپنی اصل حالت کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دلجوئی کے لیے اس پتھر کو چھوڑ دیتے تھے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر کے عمارت میں لگا دیتے تھے۔ اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو جوش آتا کہ تعمیر میں کام جلد سے جلد ہوتا چلا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر کرنا اور اس میں محنت مزدوری کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ نصیبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے دے اور جس پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے وہی مسجد کے کاموں میں حصہ لیا کرتا ہے اور اللہ اس کو اس کی برکتوں سے نوازا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ حضور فرماتے ہیں جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب اور کامران ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد جس کا نام مسجد جمعہ ہے 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر کے مسجد قباء کتنے دنوں میں بن گئی؟ 14 یا 24 دن کے اندر وہ مسجد قباء تیار ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد جمعہ میں سب سے پہلا خطبہ پڑھا تھا، تو اس کا نام ہی مسجد جمعہ ہو گیا۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار، حضرت عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار ابو النجار ہتھیار لگائے ہوئے قباء سے شہر تک 2 رویہ صفے باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ حضور کے دادا کے جو ننہال والے تھے وہ سارے کے سارے 2 لائن لگا کر کے حضور کے استقبال کے لیے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے والوں کی محبت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اور شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگی۔
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے اور وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا ہے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے۔ اور کہنے لگی ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے۔ اور کہنے لگے فَلَبِسْنَ ثَوْبَ يَمَنٍ بَعْدَ تَلْفِيقِ الرِّقَاءِ فَعَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى مَا سَعَى لِلَّهِ سَعِي، ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی برکت سے ہمیں یمن کے کپڑے پہننے کا نصیب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے تو ہم کپڑوں کو سل کر کے پہنتے تھے، پیوند لگا کر کے پہنتے تھے، لیکن آپ کی برکت سے ہم نے یمنی کپڑے پہن لیے تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں گے۔ اور مدینہ کی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم کر اور دف بجا کر یہ گیت گاتی تھیں، نحن جوارم من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ تو چھوٹی بچیاں اس طریقے کے گیت گاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر کے پوچھا، اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضور نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ چھوٹے لڑکے اور غلام بچے جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور کی آمد کا نعرہ لگاتے تھے، دوڑتے پھرتے تھے۔ پتہ چلا کہ حضور کے نام کا نعرہ لگانا اور چھوٹے بچوں کا گلیوں میں جھنڈا لے کر کے دوڑنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو حضور کے سامنے یہ سارے کام ہوئے تھے، اور جھنڈا لگانا تو حضرت جبریل کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل تمہیں جھنڈا لگانا ہے۔ تو حضرت جبریل جو ہیں مکہ پہ انہوں نے جھنڈا لگایا، مشرق و مغرب میں جھنڈا لگایا، بیت المقدس میں جھنڈا لگایا۔ تو یہ جھنڈا لگانا بھی کیا ہے؟ فرشتوں کی سنت ہے اور سنت الہیہ ہے، اور حضور کی آمد کی خوشی کا سبب ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت اور سرور، انوار و تجلیات حضور سرور عالم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد۔ ایسا نور نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخش دیجئے، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے تھے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا،
اسی جگہ پر حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اوپر کی منزل پیش کی، 2 منزلہ گھر تھا، ڈبل مال کا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر رہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضور نے نیچے والا کمرہ پسند فرمایا تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، کہ جو ملاقات کرنے والے لوگ آئیں گے ان کو پریشانی نہ ہو، اس لیے حضور نے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھا لیتے تھے، میاں بیوی کھا لیتے تھے۔ کیا ہی قسمت تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی کہ دونوں ٹائم کا بچا ہوا کھانا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا انہیں میسر آتا تھا۔ یہ ان کی قسمت کے معراج تھی۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے تھے، اسی جگہ سے نوالہ اٹھاتے تھے، اور اپنے ہر قول اور فعل سے، اپنی بات اور کام سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے تھے، بے پناہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ اب اس سے بھی بڑھ کر ایک محبت کا انداز دیکھیے، ٹھنڈی کا موسم، ٹھنڈی کے موسم میں انسان کو جتنا دو اتنا اوڑھتے چلا جاتا ہے، یہ ٹھنڈی لگتی ہے نا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس صرف ایک چادر، وہ ایک چادر میں میاں بیوی دونوں کو اوڑھنا ہے، دونوں کو اوڑھنا ہے۔ اب اسی ٹھنڈی کے موسم میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، پانی کا جو مٹکا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر بات ہے ایسی چھتیں تو ہوتی نہیں تھی کہ پائپ کے ذریعے سے نکل جائے گا، وہ لکڑی کا ہوتا تھا، لکڑی کی چھت بنائی جاتی تھی۔ تو اب گڑھا ٹوٹ گیا تو اب پانی اوپر سے حضور کے اوپر نہ ٹپکے، حضور کے اوپر ٹپکے گا تو حضور کو تکلیف پہنچے گی۔ تو وہ جو گڑھا ٹوٹ گیا، اب اس گڑھے کے پانی کو سکھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے، پانی بہہ کر کے نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا، اپنی چادر میں خشک کر لیا، اور گھر میں یہی ایک لحاف تھا، یہی ایک چادر تھی جو وہ بھی گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی میں پڑے رہے، مگر حضور کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنے دی، اور یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ تو اس طریقے سے محبت کا اظہار حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نے کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، 7 مہینے تک۔ اور جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حجروں میں، ان کمروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اب اس کمرے میں رہنے لگے جو حضور کے لیے بنایا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے گھر پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم 7 مہینے تک ٹھہرے رہے، اور حضور کی وہ اونٹنی جو اللہ کی جانب سے مامور تھی
وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جا کر کے ٹھہری، تو اس سے بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں کو جس انداز سے نوازنا چاہتے ہیں نوازتے چلے جاتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ آپ جسے نواز دیں اس کی قسمت کے معراج ہو جائے۔ یہاں تک اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں معجزن فرمائے، ہمارے سینوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام پڑھ لیں پھر فاتحہ خوانی۔